السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ سٹوری چینل۔ ناظرین، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ ان کا تعلق گجراتی خاندان سے تھا۔ وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں واقع کھارا در میں موجود وزیر مینشن نامی بلڈنگ میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، یہ تو سب جانتے ہیں کہ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے کیا 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 اور قیام پاکستان کے لیے کن کن عظیم الشان خدمات کو انجام دیا، جو بلا شبہ قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان کا ہر فرد قیامت تک ان کی قیام پاکستان کے لیے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا، اور ہم سب بھی اللہ پاک سے دعا گو ہیں وہ ان کی روح پر اپنی رحمت نازل کرے، آمین۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد محمد علی جناح کی قیام پاکستان کے لیے قربانیوں کو تو یاد کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ان کی پیدائش کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ بھی بیان کریں گے جو شاید کم ہی ناظرین جانتے ہوں گے۔ یہ ویڈیو صرف ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو صرف معلوماتی نقطۂ نظر سے بنائی جا رہی ہے۔ اس کا کسی مذہب یا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مقصد کسی مذہب یا کسی فقہ کی ترویج ہے۔ لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائیں۔ تو بنا دیر کیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح کیوں رکھا گیا اور اس نام کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ ہم بتائیں گے آپ ناظرین کو کہ محمد علی جناح نام کیوں رکھا گیا اور اس کے پیچھے ہسٹری اینڈ سٹوری کیا ہے۔ تو پہلے آپ ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ الفاظ طاقت رکھتے ہیں۔ دنیا کے ہر لفظ میں ایک طاقت پوشیدہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نام کے اثرات آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک لفظ اور نام اللہ ہے جو صرف اللہ کا ہی ہے، اور اس نام کی طاقت کو کسی اور الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، مگر اس کی طاقت ہر لفظ میں موجود ہے، اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اس نام کی طاقت سے کائنات وجود میں آ گئی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ خیر، الفاظ کی طاقت کے بارے میں ہم آپ ناظرین سے کسی اور ویڈیو میں معلومات فراہم کریں گے۔ ابھی فی الحال واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح کیوں رکھا گیا۔ ناظرین، قائد اعظم کے والد کا نام پونجا تھا اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب میرا بھائی میں لکھتی ہے کہ میرے والدین کی شادی 1874 کے لگ بھگ انجام پائی تھی۔ وہ اس وقت کاٹھیا واڑ کے شہر گونڈل میں قیام پذیر تھے، مگر انہیں اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے گونڈل ایک بہت چھوٹا شہر دکھائی دیتا تھا۔ اگرچہ ممبئی میں تجارت کے بڑے مواقع تھے اور ان کا ذہن بھی وہیں جانے کے لیے اکساتا تھا، لیکن قدرت نے ان کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں وہ ہجرت کر کے کراچی آ گئے۔ وہ مزید لکھتی ہے کہ ان کے والد نے کراچی میں کھارا در کے علاقے میں نیو نہام روڈ پر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیٹ کرائے پر حاصل کیا۔ یہ علاقہ شہر کا تجارت دل سمجھا جاتا تھا۔ یہاں متعدد تجارتی خاندان آباد تھے، اور ان میں سے کچھ خاندان گجرات اور کاٹھیا واڑ سے آئے تھے۔ جس عمارت میں ہمارا فلیٹ تھا وہ پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اس کی چنائی میں چونے کا مسالہ استعمال ہوا تھا، جبکہ اس کی چھت اور فرش میں چوبی تخت استعمال کیے گئے تھے۔ ہمارا فلیٹ پہلی منزل پر تھا۔ اس میں خاص گنجائش تھی۔ ایک آہنی بالکنی فٹ پاتھ کی طرف نکلے ہوئے چھجے پر بنی تھی۔ یہ بالکنی بہت ہوادار اور ٹھنڈی جگہ تھی۔ اس بالکنی اور کمروں کا مغرب کی طرف رخ تھا۔ کراچی میں یہ بہت اچھا رخ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سمت سے تمام سال سمندری ہوا کے تازہ اور ٹھنڈے فرت بخش جھونکے آتے رہتے تھے۔ ناظرین، پاکستان میں ایک مذہبی طبقہ جو کچھ روایات کی مدد سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قائد اعظم کے والد جب ممبئی سے کراچی میں تشریف لائے تو ان کے ہاں کوئی اولاد زندہ نہ بچتی تھی، اور کچھ برس گزرنے کے بعد بھی جب یہ سلسلہ جاری رہا اور کافی دعاؤں کے بعد بھی معاملہ ختم نہ ہوا
تو پونجا صاحب نے مسلمانوں کے ایک مذہبی طبقے کے ایک عالم سے اپنی پریشانی بیان کی۔ انہوں نے قائد اعظم کے والد پونجا سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہماری مذہبی عبادت گاہ تشریف لے چلیں اور وہاں چل کر اللہ سے دعا کریں۔ اللہ نے چاہا تو محمد و آل محمد کے صدقے میں اللہ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ سے عرض کرتے چلیں کہ پونجا صاحب کا نام جناح پونجا کے آگے جو جناح بتایا جاتا ہے وہ قائد اعظم کے نام کی وساطت سے لیا جاتا ہے۔ قائد اعظم کے والد کا نام پونجا ہے، یہاں تک تو سب کو معلوم ہے، مگر پونجا کے بعد جو جناح کا لفظ آتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کے نام والا جناح کا لفظ جوڑ دیا گیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی پونجا جناح کھلانے لگے۔ اس سے پہلے تاریخ میں صرف پونجا ہی ملتا ہے۔ خیر، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ پونجا صاحب جب مذہبی عبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور اس عالم کے ساتھ مل کر اللہ پاک کے حضور دستے دعا بلند کیے اور دعا کی، اور پھر ان کی دعا نے جب قبولیت کا شرف حاصل کیا تو اللہ رب العزت نے پونجا جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح جیسا بیٹا عطا کیا، جس نے پاکستان کو وجود میں لا کر مسلمانوں پر ایک عظیم و شان احسان کر دیا۔ چونکہ ہم مسلمانوں کے ایک مذہبی طبقے کی ایک عبادت گاہ میں ایک دعا کی قبولیت کی وجہ سے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ویسے تو لفظ محمد کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ لفظ وجہ وجود کائنات بھی ہے اور اللہ کا محبوب ترین لفظ اور ہستی ہے۔ اسی طرح علی کا لفظ محمد کا پسندیدہ اور محبوب ترین لفظ ہے، اور لفظ جناح ذوالجناح سے لیا گیا ہے۔ جب حضرت امام حسین اپنے گھوڑے پر یزید کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو جس گھوڑے پر آپ تشریف فرما تھے اس گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ناظرین، روایات میں ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن میں پریسٹری کی تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ ان کو ایک خواب آیا، اور خواب میں ایک سفید پوش بزرگ نے ان کو فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ اور جا کر پاکستان کی صورت میں ایک الگ اسلامی ریاست کے لیے مقدمہ لڑو۔ تب قائد اعظم محمد علی جناح اپنی بیرسٹری کی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان لوٹ آئے اور ہندوستان میں قیام پاکستان یعنی مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر کے مقدمہ جیت لیا۔ اس طرح قیام پاکستان مرز وجود میں آ گیا۔ واللہ اعلم۔ ناظرین، قائد اعظم کے یہ الفاظ ہماری ویڈیو میں بیان کیے گئے واقعات کی تصدیق کرتے ہیں جو انہوں نے کہے تھے کہ پاکستان ہمیشہ روشن رہے گا اور اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور یہ قیامت تک اس دنیا میں موجود رہے گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہسٹری اینڈ سٹوری کے چینل میں پھر کسی نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ احباب سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ اپنا پیار سبسکرائب کی صورت میں دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔